بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كتاب الزكاة. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبكم في الدارين. هي تمليك المال من فقير مسلم غير هاشمي ولا مولاه، بشرط قطع المنفعة عن المملك من كل وجه لله تعالى، وشرط وجوبها العقل والبلوغ والإسلام والحرية وملك نصاب حولي حولي فارغ عن الدين وحاجته الأصلية نام ولو تقديرا، وشرط أدائها نية مقارنة للأداء أو لعزل ما وجب أو تصدق بكله. بس کافی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہاں، کتاب الزکوٰۃ شروع کرتے ہیں. کتاب الزکوٰۃ سے پہلے ابتدائی طور پر دو تین باتیں ذہن میں رکھ لیجئے. زکوٰۃ کے لغوی میننگ. عربی زبان میں زکوٰۃ کے لفظ کے کئی معنی ہیں. دو معنی لغت میں اس کے زیادہ مشہور ہے. ایک طہارت، پاکی کے، اور دوسرا اس کے معنی ہے نمو یا نما، بڑھوتری، نشو و نما، کسی بھی چیز کی بڑھوتری. اصطلاحی تعریف سامنے لکھی ہوئی ہے: تملیک المال من فقیر مسلم. ٹھیک ہے. عموماً اس کی تعریف یہ کی جاتی ہے کہ تملیک مال مخصوص لمستحقہ بشرائط مخصوصہ، کہ مالی مخصوص کو بطور تملیک دینا کسی مستحق کو چند مخصوص شرائط کے ساتھ. یہ تو ہو گئی اس کی لغوی اور اصطلاحی تعریف. پھر زکوٰۃ کی عموماً علماء دو قسمیں بیان کرتے ہیں فقہی کتابوں میں. ایک کو واجب کہتے ہیں اور دوسری کو فرض. فرض زکوٰۃ جیسے مال کی زکوٰۃ ہے، سونا چاندی وغیرہ کی، اور واجب زکوٰۃ جو صدقہ فطر ہے، وہ صدقہ فطر وہ واجب ہے. پھر اسی کے علاوہ کچھ دو تین چیزیں اضافی طور پر ہم پڑھیں گے، اور دو تین قواعد بھی، تاکہ آگے تقریباً سارے مباحث جو ہے وہ تقریباً سمجھ آ جائیں گے. تو پہلے تو یہ ذہن میں رکھیے گا کہ اموال تجارت جو ہے وہ چار ہے، یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ پانچ ہے: سونا، چاندی، مال تجارت، کرنسی نقدی، اور نمبر پانچ جانور. ہر ایک کی اپنا اپنا نصاب ہے، اپنی شرائط ہے. ٹھیک ہے. اور آگے وہ ڈیٹیل کے ساتھ آ جائے گی. سونے کا نصاب آپ کو معلوم ہے کہ سونے کا نصاب احادیث کے اندر جو آیا ہے وہ ہے 20 مسقال. 20 مسقال. ٹھیک ہے. ایک مسقال عربی فقہ میں، ایک مسقال جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے 4.5 ماشا، 4.5 ماشا، 4.5 ماشا. اور ایک تولہ جو ہوتا ہے، تولہ وہ 12 ماشے کا ہوتا ہے. تو پہلے آپ اگر 4.5 کو 20 کے ساتھ ضرب دیں گے، 4.5 ضرب 20، یہ 90 ماشا بنتے ہیں، 90 ماشا. اور 90 ماشا کو آپ اگر 12 پہ تقسیم کریں گے، کیونکہ 12 ماشا ایک تولہ بنتا ہے، تو اس کو اگر آپ تقسیم کریں گے 12 پر تو بنتا ہے 7.5، 7.5 تولہ سونا. آگے سمجھ میں؟ تو احادیث کے اندر 20 مسقال ہے، ایک مسقال 4.5 ماشا، اور 12 ماشا ایک تولہ. تو سب سے پہلے آپ 20 مسقال کو 4.5 ماشا کے ساتھ ضرب دیں گے تو آپ کو مل جائے گا 90 ماشا. اور 90 ماشا کو آپ 12 پہ وہ کریں گے، ضرب ملٹیپل وہ کر لیں گے. یس ایان. یس، ون مثقال. I don't know what's called masha in Arab, in English, but one mithqal is equal to 4.5 masha. Okay. And 4.5 masha. So when you multiply the 4.5 with 20, because there is 20 mithqal is the nisab for dhahab, so it will be 90 masha. 90 masha. This is the nisab, 90 masha. But one tola has 12 masha. So when you divide 90 by 12, so there will be 7.5 tola. So the nisab of the gold is 7.5 tola. I don't know what's called masha and tola in English. What is the name of tola and masha? Like this. Okay. Dirham.
جو چاندی ہے اس کا نصاب ہے 52.5 تولہ، 52.5. اوکے، 52.5. I will share in English if I find something. I will share in the group. تو 52.5 جو ہے وہ تولہ بنتا ہے نصاب چاندی کا. تو اس کا حدیث کے اندر آیا ہے 300 درہم. ایک درہم جو ہوتا ہے وہ 3 پوائنٹ سم تھنگ ماشا ہوتا ہے، 3 پوائنٹ لائک دس، 3.1 یا اس طرح آپ یوں کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس کو اگر آپ 200 کے ساتھ ضرب دیں گے، ٹھیک ہے، تو 600 اور کچھ بنتا ہے، 600 اور کچھ ماشا. اور اس کو آپ ڈیوائڈ کریں گے 12 پر تو تقریباً وہی 52.5 نکلتا ہے. لیکن بہرحال 3 پوائنٹ کچھ سم تھنگ یہ ایک درہم ہے، 3 پوائنٹ سم تھنگ ماشا. بہرحال یہ چاندی کا نصاب ہے. تو یہ جب الگ الگ ہو اور مالی تجارت میں چاندی کا لحاظ دیکھا جاتا ہے، قیمت مالی چاندی کے برابر پہنچ جائے، اور اسی طرح کرنسی کے اندر بھی، اور جو جانور ہے ان کا الگ نصاب ہے، وہ آگے ڈیٹیل کے ساتھ آ جائے گا. تو یہ تو ساری ڈیٹیل ہو گئی اموال زکوٰۃ کی. زکوٰۃ کس پر فرض ہوتی ہے وہ انشاءاللہ یہاں شرائط ساری آ جائے گی. میں مختصراً ذرا جلدی جلدی آپ کو بتا دیتا ہوں. ایک شرط ہے مسلمان ہونا، نمبر 2 آزاد ہونا حر، نمبر 3 بالغ، نمبر 4 عقل. یہ 4 شرائط ہے، شرائط وجوب. اور اسی طرح کچھ شرائط ایسی ہے جس کا تعلق مال کے ساتھ ہے، مال. ٹھیک ہے، وہ نمبر 1 ملک تام ہو، ملک تام یعنی کہ آپ کے اونرشپ میں ہو مکمل طور پہ، تب اس مال پر زکوٰۃ واجب ہوگی، ورنہ نہیں. ٹھیک ہے، آپ کی اونرشپ میں مکمل مال ہو، ملکیت میں ہو. ملک تام کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کے قبضے میں بھی آ چکا ہو، ایسا نہ ہو کہ آپ کے قبضے میں ہی نہیں آیا. نمبر 2 نصاب ہو، نصاب کی ڈیٹیل میں نے آپ کو بتا دی ابھی. نمبر 3 حاجت اصلیہ سے زائد ہو، یہاں آ جائے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے، ساری شرائط یہاں آ جائے گی. حاجت اصلیہ سے زائد ہو. حاجت اصلیہ کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ چیزیں جس پر انسان کی زندگی ڈپینڈ کرتی ہے، رہائشی مکان، نان و نفقہ، اور سردی اور گرمی کے کپڑے، اسلحہ، یہ ساری چیزیں، اور سواری، جو بھی چیزیں آپ یوز کرتے ہیں ان پر زکوٰۃ نہیں ہے. جیسے میرا لیپ ٹاپ ہے، موبائل ہے، ساری چیزیں یوز میں ہے. ٹھیک ہے، جس پر ضرورت زندگی موقوف ہے، زندگی کے کام. تو یہ ہے نمبر 4. اور نمبر 5 ہے مال کا نامی ہونا، نامی. یہ دیکھیں یہاں آ جائے گی یہ شرط، نامی. نامی کا مطلب ہوتا ہے وہ مال جو جس میں بڑھوتری ہوتی ہو. نامی وہ مال جس میں بڑھوتری ہوتی ہو. تو فقہا نے تفصیل کے ساتھ لکھا ہے کہ وہ صرف یہی 4-5 قسم کا مال ہے جو میں نے آپ کو بتا دیا: سونا چاندی، مال تجارت نقدی، اینڈ جانور. چونکہ نامی کی آگے آپ بڑی کتابوں میں دیکھیں گے نما کی 2 قسمیں ہوتی ہے. ایک کو کہتے ہیں نمائے حقیقی، اور دوسری قسم کو بولتے ہیں نمائے تقدیری. نمائے حقیقی کا مطلب ہوتا ہے جیسے جانور ہے، حقیقتاً ان میں نما ہوتی ہے، نمو ہوتا ہے، بڑھوتری ہوتی ہے، بچے ہوتے ہیں ان سے. ٹھیک ہے. اور نمائے تقدیری کا مطلب ہوتا ہے جس کو تجارت وغیرہ میں لگا کر انسان پیسے کما سکتے ہیں، جیسے سونا چاندی، مالی تجارت، کرنسی وغیرہ. ٹھیک ہے، تو یہ جو نما ہے وہ انہی 5 مال کے اندر پایا جاتا ہے: اینیملز، اور یہ 4 یعنی ذهب، فضہ، اینڈ دین مال التجارہ، اور کرنسی. تو یہ ہے بنیادی شرائط. اچھا، ایک لاسٹ شرط یہ بھی ہے، حولان الحول. اس کا بھی ذکر انشاءاللہ یہاں آ جائے گا. یہ دیکھیے حولان حول کہ مکمل سال گزر جائے تو تب یہ لازم ہوگا. سال گزرنے کے لیے آپ وہی اصول ذہن میں رکھے، ہم نے شاید پہلے بھی پڑھا تھا یا نہیں، کہ سال گزرنے کا مطلب ہے کہ ایک مرتبہ آپ صاحب نصاب بن گئے تو اس تاریخ سے آپ کا سال سٹارٹ ہو گیا. اب نیکسٹ ایئر کے اسی ڈیٹ کے اندر آپ اگر صاحب نصاب ہے تو جتنا مال بھی آپ کے پاس ہے اس سب مال کا آپ زکوٰۃ نکالیں گے. اسی میں مال مستفاد کا بھی تذکرہ آئے گا بڑی کتابوں میں. مال مستفاد کا مطلب ہوتا ہے کہ ڈیورنگ دا ایئر آپ نے جو کچھ کمایا وہ سارا اسی ایئر کے اندر شامل ہوگا اور سب کی زکوٰۃ آپ نکالیں گے. ہاں، اگر ڈیورنگ دا ایئر ایسا ہوا کہ آپ کا سارا مال ختم ہو گیا، 1 روپیہ بھی نہیں بچا، تب آپ کا جو حولان حول ہے وہ ختم. اب دوبارہ آپ صاحب نصاب بنیں گے تو نیا سال سٹارٹ ہو جائے گا. ٹھیک ہے، لیکن ویسے آپ کا سال ختم نہیں ہوگا، یہ بات ذہن میں رکھیے گا. یہی حولان حول سے متعلق ایک شرط تھی. ٹھیک ہے، اور ایک شرط یہ بھی ہے دین، کہ آپ کے ذمے دین نہ ہو. باقی ڈیٹیل انشاءاللہ آگے ہم پڑھیں گے دین کی.
ٹھیک ہے، کہ آپ کے ذمے دین بھی نہ ہو قرض، ورنہ تو اس کو منہا کریں گے۔ اچھا آگے انشاءاللہ پھر شرائط ادا، یہ تو ساری ڈیٹیل ہو گئی شرائط وجوب کی، یہ ساری شرائط وجوب۔ دوسرا جو اہم پوائنٹ آئے گا وہ شرائط ادا ہے۔ شرائط ادا دو ہے بڑی کتابوں کے اندر انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ شرائط ادا کتنی ہے؟ دو۔ نمبر ون نیت، ایک شرط یہ ہے کہ آپ کی زکوٰۃ کی نیت ہو، یا تو ادائیگی کے وقت نیت ہو یا کم از کم زکوٰۃ کے مال کو جدا کرتے وقت نیت ہو۔ اور دوسری شرط ہے تملیک، کہ ادائیگی آپ بطور اباحت نہیں کر سکتے، تملیک ضروری ہے۔ اگر زکوٰۃ کے مال کو آپ مباح کر دے کسی کو تو یا جہاں پر تملیک نہیں ہوتی، مسجد کی تعمیر وغیرہ میں، وہاں نہیں دے سکتے، بلکہ باقاعدہ کسی غریب مستحق کو مالک بنائیں گے نا۔ ٹھیک ہے، تو تملیک اور نیت یہ ہے اس کی دو شرائط ادا۔ ٹھیک ہے، آگے شاید مصارف کی ڈیٹیل آئے گی، اگر نہیں آئی تو پھر ہم انشاءاللہ پڑھ لیں گے کہ زکوٰۃ کے مصارف کیا ہے۔ ٹھیک ہے، مستحقین زکوٰۃ کون ہے، اس کو فی الحال ہم یہاں نہیں چھیڑتے، اس کو ہم بعد میں دیکھیں گے۔ ٹھیک ہے، تو بٹوین اس باب کے درمیان میں جو اہم پوائنٹ آئے گا وہ انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ ایک منٹ میں یہاں آپ کو ایک اور چیز بتاتا ہوں۔ یہ دیکھ لے، اگرچہ یہ اتنی زیادہ نہیں ہے لیکن دو تین قواعد ہے تو یہ اہم ہے، اس کو ذہن میں رکھ لیں۔ یہ دیکھیے گا کہ دلیل الشیء فی الامور الباطنہ یقوم مقامہ، یہ ایک قاعدہ فقہیہ ہے۔ ٹھیک ہے، کہ شریعت میں جو چیزیں مخفی ہو، امور باطنہ ہو، اور ان پر انسان واقف نہیں ہو سکتا، تو وہاں پر کیا کیا جائے گا؟ وہاں پر ان امور کی جو دلیل ہوگی اس کو ان امور کے قائم مقام قرار دے کر حکم لگا دیا جائے گا۔ امور باطنہ ما لا يطلع علیہ الانسان، تو پھر وہاں کیا کریں گے؟ وہاں دیکھیں گے ہم دلائل پر غور کریں گے، اور اس کی جو امارات علامات ہوں گی ان پر حکم لگے گا۔ فار ایگزامپل، شریعت میں یہ ہے نا کہ نکاح اور خرید و فروخت معاملات سب میں رضامندی شرط ہے، رضا شرط ہے نا۔ تو جب رضامندی شرط ہے تو اب رضامندی اور عدم رضا یہ تو دل کا معاملہ ہے، یہ تو امور باطنہ میں سے ہے، تو کیسے پتہ چلے گا کہ یہ آدمی اس بے پر راضی ہے یا نہیں؟ تو اس کے لیے شریعت نے الفاظ بتا دیے کہ ایجاب و قبول کر لیا، تو وہ الفاظ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ راضی ہے، ایجاب و قبول۔ تو دلیل الشیء فی الامور الباطنہ یقوم مقامہ، ایجاب و قبول یہ دلیل ہے رضامندی کی۔ تو زکوٰۃ کے اندر بھی اسی طرح ہوگا، جیسے میں نے آپ کو بتایا ابھی کہ زکوٰۃ کے اندر مالی نامی ہونا شرط ہے۔ کیا شرط ہے؟ کہ ایسا مال ہو جو مالی نامی ہو۔ اب ہمیں کیسے پتہ چلے گا کون سا مال مالی نامی ہے اور کون سا نہیں؟ یا اگر ہمیں پتہ چل بھی جائے کہ سونا چاندی اور مالی تجارت اور یہ چیزیں یا جانور یہ مالی نامی ہے اور ان میں نما ہوا ہے، تو نما تو امور باطنہ میں سے ہے، کتنا نما ہوا ہے نہیں ہوا یہ تو انسان پتہ نہیں چلا سکتا۔ تو اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ وہاں پر حولان حول کو قائم مقام بنایا جائے گا، جیسے ہی سال پورا ہوگا زکوٰۃ لازم، جیسے ہی سال پورا ہوگا زکوٰۃ لازم۔ کیوں؟ کیونکہ سال کے اندر کم از کم کچھ نہ کچھ نما ضرور ہو جاتی ہے۔ تو جب ہر ایک انسان کے اندر الگ الگ نما کا علم کرنا کہ ہر انسان کے پاس جتنا مال ہے ان میں نما ہوا ہے یا نہیں، یہ ایک مشکل اور امر باطنی ہے، تو اس لیے اس کے لیے شریعت نے سال مقرر کر دیا کہ بس سال جیسے ہی مکمل ہو جائے گا تو ہم سمجھیں گے کہ هذا دلیل علی انه يتحقق فيه النمو۔ ٹھیک ہے، دوسرا قاعدہ ہے کہ العبرۃ لنیت الدافع لا لعلم المدفوع الیہ، لا لعلم المدفوع الیہ۔ ٹھیک ہے، کہ نیت جو ہے وہ دافع کا نیت کا اعتبار ہوگا، جس کو رقم دی گئی ہے اس کے علم کا اعتبار نہیں ہے۔ دونوں باتیں یہاں معلوم ہو جائے گی، ایک دینے والے کی نیت کا اعتبار ہے، جس پر زکوٰۃ فرض ہے اسی کی نیت کا اعتبار ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ اگر ایک آدمی نے کسی کو پیسے دے دیے اور اس وقت زکوٰۃ کی نیت نہیں تھی
اور سامنے والے نے یہ سمجھا کہ یہ زکوٰۃ ہے اور اس نے اس کو استعمال کر لیا، تو یہ نیت ادا نہیں ہوگی، یہ زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ کیوں؟ دافع کی نیت نہیں ہے، تو دافع کی نیت کا اعتبار ہے۔ دافع کا مطلب یہاں ہے من یجب علیہ الزکاۃ، اور لا لعلم المدفوع الیہ، اس کا اعتبار نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ اگر آپ نے یہاں سے حنفیہ وہ تمام مسائل نکالتے ہیں جس میں یہ آیا ہے کہ اگر آپ نے کسی کو زکوٰۃ دے دی زکوٰۃ کی نیت سے، آپ آپ کی نیت ہے زکوٰۃ دینے کی، تو آپ کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، آل دو آپ نے دینے والے جس کو آپ دے رہے تھے آپ نے اس کو کہا کہ یہ گفٹ ہے، یہ ہبہ ہے، ٹھیک ہے، یا آپ نے اس کو کہا کہ یہ صدقہ ہے، یا آپ نے اس کو کوئی اور نام دے دیا، کوئی بھی نام دے دو، آپ گفٹ دے دو، ہدیہ دے دو، کچھ بھی نام دے دو، تو زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ نیت کا اعتبار ہے، سامنے والے کو بتانا ضروری نہیں ہے، سامنے والے کے علم کا اعتبار نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو کلیئر کر کے بتانا اور سامنے والے کے علم میں لانا کہ یہ زکوٰۃ ہے، یہ ضروری نہیں ہے، نیت کا اعتبار ہے جب دینے والے کی نیت ہو۔ اچھا، یہ جو تیسرا قاعدہ ہے یہ پہلے بھی ہم کئی مرتبہ پڑھ چکے ہیں کہ لا مدخل للرأی فی المقادیر، کہ مقادیر کے اندر رائے کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ یہ ہم نے پیچھے کیسے پڑھا تھا؟ یہ قاعدہ الگ طریقے سے تھا کہ لا عبرت للرأی، یا کس طرح تھا، فی المقدورات الشرعیہ، یا اس طرح ایک قاعدہ ہم نے پڑھا تھا نا، اسی کے سیم سیم۔ تو بہرحال اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ یہ جو مقادیر ہے نا، مقادیر جیسے کوانٹٹی آف رکعات اور نصاب آف دی زکات، اور اسی طرح ہاؤ مچ یو ول پے 2.5، ٹھیک ہے، یہ ساری مقادیر ہے، یہ شریعت کی بیان کرتا ہے، اس میں رائے کا اعتبار نہیں ہے۔ جیسے جانوروں میں بھی آپ دیکھیں گے کہ بھائی 5 اونٹوں میں 1 بکری ہے، 10 اونٹوں میں 2 بکریاں ہیں، اسی طرح آگے جا کے آپ دیکھیں گے کہ بقر کی کیا نصاب ہے، ان کی عادت بتائی گئی ہے، تو وہ ساری کی ساری آثار اور احادیث سے مستنبط ہے، عقل سے اور رائے سے مستنبط نہیں ہے۔ اچھا، یہ قاعدہ ہے کہ القدرت المیسرہ شرط لبقاء الواجب، اصول فقہ کا قاعدہ ہے یہ، آپ نے پڑھا ہوگا شریعت میں اصول فقہ کے اندر جہاں اہلیت کی بحث ہوتی ہے یا جہاں پر مکلف کی بحث ہوتی ہے تو وہاں یہ بتایا جاتا ہے کہ انسان مکلف تب بنتا ہے کہ جب اس کے اندر قدرت ہو، جب اس کے اندر کیا ہو؟ قدرت ہو۔ اور قدرت کو پھر حنفیہ یا اصول فقہ کی کتابوں میں 2 قسموں میں تقسیم کیا جاتا ہے، قدرتی ممکنہ اینڈ قدرتی میسرہ۔ قدرتی ممکنہ کہتے ہیں ادنا مقدار قدرت جس سے انسان کسی چیز کے ادا کرنے پر قادر ہو جائے، ادنا مقدار قدرت۔ جیسے ظہر کے ٹائم ایک آدمی مسلمان ہوا اور اس نے جسٹ 1 منٹ پایا ظہر کا ٹائم، تو اس پر ظہر کی نماز فرض ہو جائے گی، کیوں؟ ادنا مقدار قدرت ہے، اور اس کے ایکسٹینڈ ہونے کا شبہ بھی ہے، تو اس لیے اس کو کہتے ہیں ادنا مقدار قدرت، جس میں جسٹ احتمال ہے کہ سامنے والا جو ہے وہ عمل کر لے گا۔ دوسری قسم ہے قدرت میسرہ۔ قدرت میسرہ اس کو کہتے ہیں کہ ایسی قدرت جس کی وجہ سے شریعت میں ایسی قدرت شرط قرار دی بعض عبادات میں، جس کی وجہ سے وہ عبادت ادا کرنا آسان ہو گئی۔ جیسے زکوٰۃ کے لیے بہت ساری شرائط ہے، مثلا ہر قسم کے مال پر نہیں ہے زکوٰۃ، ہے نا، اسی طرح زکوٰۃ جو ہے وہ نصاب کی مقدار کو پہنچ جائے تب ہے، اور زکوٰۃ ہے بھی حولان حول کے بعد، ہے کہ نہیں؟ تو یہ حولان حول کی شرط لگانا، نصاب کی شرط لگانا، یہ ساری شرائط ہے قدرتی میسرہ کی زمرے میں آتی ہے۔ تو جب یہ قدرت میسرہ ہے تو قدرت میسرہ کے لیے حنفیہ کے ہاں ایک اصول ہے، وہ یہ کہ جو چیزیں قدرتی میسرہ کی ساتھ متعلق ہو، ٹھیک ہے، وہ تب انسان پر واجب باقی رہے گی، ریمین رہے گی، جب وہ قدرتی میسرہ ہوگی۔ جب وہ قدرتی میسرہ باقی رہے گی تو تب آپ کے اوپر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ اگر وہ قدرتی میسرہ نہیں رہی تو وہ آپ کے اوپر وہ واجب بھی ختم ہو جائے گا۔ فار ایگزامپل، اس کی انشاءاللہ آگے مسائل آئیں گے۔ فار ایگزامپل، میرا حولان حول ہو گیا، ٹھیک ہے، آج تو میرے اوپر زکوٰۃ واجب ہو گئی، میرے پاس مال موجود ہے، لیکن کل یا 1-2 دن بعد اس طرح ہوا کہ وہ سارا مال جو میرے پاس تھا وہ کسی نے چوری کر لیا، یا اس کو آگ لگ گئی، اللہ نہ کرے کچھ ہو گیا، سارا مال کیا ہو گیا؟ ڈسٹروائے ہو گیا، ہلاک ہو گیا۔ تو جب مال ہلاک ہو گیا تو جو قدرتی میسرہ تھی وہ تو گئی، نصاب کی مقدار اور وہ سب کچھ،
تو جب وہ ختم ہو گئی تو بقائے واجب بھی ریمووڈ، میرے ذمے سے زکوٰۃ بھی ختم، اب میرے اوپر زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ ہاں اگر میں نے جان بوجھ کے ضائع کر دیا یا استعمال کر لیا وہ الگ بات ہے، لیکن ویسے اگر ضائع ہو جائے تو پھر میرے اوپر نہیں ہے زکوٰۃ۔ اس کو کہتے ہیں کہ قدرت میسرہ شرط لبقاء واجب۔ یہ کچھ پوائنٹ تھے، ان کو بھی ذہن میں رکھ لیں۔ میسرہ، میسرہ اسم الفاعل، ہاں میسرہ اسم الفاعل which will make the wajib easy۔ اچھا اب ذرا پہلے اس باب کو دیکھتے ہیں، اس کے اندر بھی دو تین بڑے اہم پوائنٹ ہیں وہ آئیں گے۔ دیکھیں سب سے پہلے تو تعریف ہے، اور اس تعریف کے اندر بھی صاحب کنز نے بڑے اہم پوائنٹس جمع کیے ہیں۔ دیکھیں کہ یہ تملیک المال من فقیر مسلم غیر ہاشمی ولا مولاه بشرط قطع المنفعة عن المملك من كل وجه۔ اچھا یہاں انہوں نے نا نصاب بھی ذکر کر دیا، نہیں نصاب نہیں، کہ مصارف زکوٰۃ کا بھی ذکر کر دیا انہوں نے اشارتاً، تو اس لیے ہم اس کو بھی کور کر لیتے ہیں کیونکہ بعد میں شاید وہ دوبارہ ذکر نہیں کریں گے۔ تو پہلا پوائنٹ تو یہ کہ تملیک ضروری ہے، اباحت کافی نہیں ہے، مال کا مالک بنانا۔ کس کو مالک بنا سکتے ہیں؟ فقیر کو۔ جسٹ ون، مصارف زکوٰۃ میں سے صرف ون کو ذکر کر دیا، ٹھیک ہے۔ شرائط کا ذکر کر دیا، ایک تو یہ کہ وہ مستحق زکوٰۃ ہو، دوسرا مسلمان ہو، تیسرا غیر ہاشمی، ہاشمی نہ ہو۔ ہاشمی کا کیا مطلب ہے؟ یہ دیکھیں بنو ہاشم، آل علی، آل عباس، آل عقیل، آل جعفر، آل حارث، ان تینوں میں سے نہ ہو۔ ولا مولا ہو، ان کا آزاد کردہ غلام بھی نہ ہو۔ بشرط قطع المنفعہ عن المملک، جو مملک ہے زکوٰۃ ادا کرنے والا، وہ اپنا منفعت اس سے کلی طور پر ختم کر دے۔ کیسے؟ مطلب یہ کہ اپنے بیٹوں کو نہ دے، اپنے اصول و فروع کو نہ دے، کیونکہ وہ قطع منفعت عن المملک من کل وجہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں انہوں نے کیا کر دیا؟ مصارف زکوٰۃ اور اس کی شرائط کا کچھ ذکر کر دیا۔ تو پہلی بات تو یہ ذہن میں رکھے کہ جو آدمی زکوٰۃ کا مستحق ہوگا یہ وہ ہوگا جس کے پاس نصاب کے بقدر مال نہ ہو، اور ضرورت سے زائد اتنا مال بھی نہ ہو جو نصاب کو پہنچتا ہو، ٹھیک ہے۔ وہ ادروائز مصارف زکوٰۃ جو ہے وہ 8 ہے، انما وہ ہے نا مشہور آیت سورۃ توبہ کی، کہ انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبهم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل فریضۃ من اللہ واللہ علیم حکیم۔ تو اس کے اندر مؤلفۃ قلوب جو ہے وہ تقریباً ریموو ہو گئے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے سے، اور اس پر صحابہ کا اجماع ہو گیا۔ اس کے علاوہ باقی موجود ہے، ان میں سے فقیر ہے، فقیر اسی کو کہتے ہیں جس کے پاس نصاب سے کم مال ہو۔ دوسرا مسکین ہے، مسکین اس کو کہتے ہیں جس کو ضرورت کے بقدر مال بھی موجود نہ ہو، بالکل کچھ بھی نہ ہو۔ عاملین علیہا ہے، عاملین علیہا کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ امپلائیز جس کو حکومت اسلامیہ نے لوگوں سے زکوٰۃ اور عشر وصول کرنے کے لیے مقرر کیا ہو، تو لوگوں کی زکوٰۃ سے ان کو اجرت اور جو ہے سیلری دے سکتے ہیں۔ اور چوتھا ہے غارمین، غارمین کا مطلب ہے مقروض، جس بیچارے کے اوپر اتنا زیادہ قرض ہے کہ وہ اس کی وجہ سے وہ مجبور ہے اور اس کا اپنا مال قرض سے کم ہے۔ نمبر 5 فی سبیل اللہ، فی سبیل اللہ کا مطلب اللہ کے راستے میں جو لوگ نکل آتے ہیں اور ان کے پاس مال نہ ہو، خواہ جہاد کے لیے ہو، تبلیغ کے لیے ہو، تعلیم کے لیے ہو، مدارس کے بچے ہوں، جو بھی ہو، لیکن وہ ہو محتاج۔ اور نمبر 6 ہے ابن سبیل، مسافر، مسافر جیسے مطلب وہ مسافر جو سفر پہ نکلا، اگرچہ مالدار تھا لیکن سفر میں اس سے چوری ہو گئی اور راستے میں انتہائی حاجت مند ہو گیا، تو یہ چیز ہے۔ اور 7 والا وہ مؤلفۃ القلوب، ٹھیک ہے۔ اور یہی ہے نا، ابن سبیل اور پھر رقاب، رقاب رہ گیا۔ رقاب یہ بھی اس زمانے میں تھا، ٹھیک ہے، کہ رقاب جو ہے مطلب غلام کو چھڑانے کے لیے زکوٰۃ کی ادائیگی۔ بہرحال تو یہ وہ مصارف ہے، ان کا مختصر ذکر میں نے آپ کے سامنے آ گیا، اور اس 2 لائن کا بھی تفصیل آ گئی۔ للہ تعالی، اس سے علماء کہتے ہیں کہ اشارہ ہے اخلاص اور نیت کی طرف، کہ خالص اللہ تعالیٰ کے لیے دے۔ اب 2 قسم کی شرائط میں نے بتایا تھا آپ کو، شرائط وجوب اینڈ شرائط ادا۔
शराइत वजूब क्या क्या है? अकल है, ओके जी, बालिग होना है, ठीक है, अकल और बालिग, ये दोनों शराइत हनफिया के यहाँ है। शाफिया के यहाँ मजनून और सभी पर भी ज़कात वाजिब है। हमारे यहाँ वही मशहूर हदीस है ना कि रुफ़िअल क़लम अन सलासा, और उसी तरह करके कि ये गैर साहिब निसाब है, सॉरी, अहलियत नहीं है, उसमें मुकल्लफ नहीं है, तो इसलिए हमारे यहाँ ये दोनों पर नहीं है, उनके यहाँ है। इस्लाम शर्त है, मैंने बताया था आपको। हुर्रियत शर्त है, क्योंकि जो गुलाम होता है वो तो उसके पास माल का मालिक ही नहीं होता, माल का मालिक तो उसका आका होता है। और मिल्क निसाब, निसाब की मिल्कियत बताई थी आपको, और वो निसाब भी हौली होना जरूरी है, मतलब कि उस पर हौलाने हौल गुजर जाए, हर माल पर अलग नहीं। देखिए, निसाब पर हौल हौल का गुजरना शर्त है। और ये शर्त भी आपको बताई थी कि फारिग अन दैन, कि वो माल देन से भी फारिग हो, मतलब आपके ऊपर इतना ज्यादा देन ना हो कि जिसकी वजह से आपका निसाब जक़ात के निसाब से कम पड़ रहा हो आपका माल। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास 7.5 तोला सोना तो है, लेकिन आपके ऊपर देन इतना ज्यादा है कि उस देन को अगर आप अदा करेंगे तो 7.5 तोला सोना आधा तो निकल जाएगा, तो निसाब से कम हो जाएगा। तो देन अगर ज्यादा है तो देन को मिन्हा करने के बाद, देन को माइनस करने के बाद निसाब को शुमार करेंगे। लेकिन देन के सिलसिले में एक छोटा सा पॉइंट ध्यान में रखे, वो ये कि देन, आजकल जो कर्ज या देन है वो दो किस्म के होते हैं। कुछ लोग तो जाती जरूरत और मजबूरी के लिए लेते हैं, उसको तो मिन्हा करेंगे, लेकिन कुछ लोग तिजारती अगराज के लिए बड़े बड़े कर्जे और देन लेते हैं। एक कंपनी का मालिक है, उसने हुकूमत से या बैंक से करोड़ों का कर्ज लिया हुआ है, खुद भी करोड़ों का मालिक है, और इदारे से, बैंकों से भी करोड़ों का कर्ज लिया हुआ है। अब ऐसी सिचुएशन में अगर आप उसके उस कर्जों को मिन्हा करेंगे तो वो बेचारा तो मुस्तहिक ज़कात बन जाएगा, हालांकि वो करोड़पति है। तो ऐसी सूरत हाल में फिर उलमा ने लिखा कि जो तिजारती कर्जे हैं, जो कमर्शियल कर्जे होते हैं, ठीक है, उनके लिए जो हजरत शेख तकी साहब की राय है, ओपिनियन है, वो ये है कि देखा जाएगा कि वो कर्जों से उसने क्या चीज खरीदी है। अगर उसने उस कर्जों से ऐसा माल खरीदा है जो माली माली जक़ात है, जिससे वो ऑलरेडी जक़ात अदा कर रहा है, यानी कि माली तिजारत है। फॉर एग्जाम्पल, एक आदमी ने, ताजिर ने 1 करोड़ रुपया कर्ज लिया और उसके बदले में उस 1 करोड़ से ऐसी चीजें खरीद ली जो माली तिजारत है, और उसको वो बेचेगा, तो उस माली तिजारत पर तो वो ऑलरेडी जक़ात अदा करेगा। तो ऐसी सूरत हाल में उन ऐसी सूरत हाल में इस आदमी के ऊपर अलग से वो जो उसने कर्ज लिया हुआ है उसकी जक़ात वाजिब नहीं होगी अलग से। ये पॉइंट समझ आया कि अगर इसने इस कर्जों से ऐसी चीज खरीदी है जो पहले से ही मतलब जो है कि जक़ात का माल है, तो फिर ऐसी सूरत में माल तिजारत हो गया या जो भी है, तो ऐसी सूरत में इस कर्ज को आप मिनहा करेंगे, यानी माइनस करेंगे। मतलब ये कि अगर आप माइनस नहीं करेंगे तो डबल बेचारे को नुकसान हो जाएगा। एक तो माल तिजारत का ज़कात अदा करेगा, ऊपर से आप देन भी मिनहा नहीं करेंगे तो उसकी भी ज़कात अदा करनी पड़ेगी। तो ऐसे देन को मिनहा करेंगे, माइनस करेंगे। नंबर टू, अगर उसने उस पैसों से ऐसी चीजें खरीदी है जो माली जो जो जक़ात के असासे नहीं है, अमवाली जक़ात नहीं है, जैसे मशीनरी खरीद ली, फर्नीचर खरीद लिया, मकान खरीदा है, उसमें लोगों को रखा हुआ है, उसमें काम कर रहा है, तो ऐसी सूरत में उसको मिन्हा नहीं करेंगे, उसकी जक़ात अदा करनी पड़ेगी, उसको मजमूई मालियत से मिन्हा नहीं करेंगे। ये पॉइंट समझ आया? अच्छा, एक छोटा सा पॉइंट, लास्ट पॉइंट देन के अंदर एक और है, वो ये, एक मिसाल के तौर पर आजकल खवातीन ये मसाइल बहुत ज्यादा पूछती है, ठीक है, वो ये, एक औरत है, उस औरत की शादी हुई और उसको सोना मिला फॉर एग्जांपल 10 तोला, और 10 साल उसकी शादी को हुए उसने जक़ात अदा नहीं की, उसको पता ही नहीं था कि जक़ात वाजिब होती है, आज पूछ रही है, तो वो प्रीवियस 10 ईयर्स की जक़ात आज अदा कर रही है उस 10 तोले पर। तो ये बात जहन में रखिएगा कि उसके ऊपर जब भी वो पिछले सालों की जक़ात अदा करेगी तो उससे प्रीवियस वाले साल की जक़ात उसके जिम्मे देन है, उसको मिन्हा करेगी। फॉर एग्जाम्पल, 10 ईयर बिफोर का जब वो जक़ात अदा करेगी तो पहले वाले साल तो मुकम्मल 10 तोले की जक़ात निकालेगी, फिर नेक्स्ट ईयर सेकंड ईयर की जक़ात जब निकालेगी तो जो पहले वाले साल उसने जक़ात निकाली है उसको साइड पे रखे और बाकी की जक़ात निकाले।
پھر جب تھرڈ ایئر کی زکات نکالے گی تو وہ 2 سال کی زکات اس نے جو نکال لی اس کو سائڈ پہ رکھ کے باقی مال کا 2.5 نکالے گی. اسی طرح کر کے ہر سال کی زکات نکالے گی 2.5. تو وہ تب کہ جب پریویس والوں کو سائڈ پہ کر کے اس کو ان کو مائنس اور الگ کر کے. یہ پوائنٹ سمجھ آ گیا؟ اچھا یہاں ایک اور پوائنٹ ہے لیکن ذرا تفصیلی ہے، وہ بعد میں انشاءاللہ شاید دیکھیں گے. اگر وہ پوائنٹ آیا کتاب میں تو وہاں ڈسکس کر لیں گے کہ یہ تو تھا کہ من یجب علیہ الدین، ٹھیک ہے، تو وہ منہا کریں گے یا نہیں. ٹھیک ہے کہ نارمل لون اور کمرشل لون میں یہی بنیادی فرق ہے نا کہ نارمل لون جو انسان اپنی ذاتی ضروریات کے لیے خریدتا ہے، ناٹ فار تجارہ، ناٹ فار کمپنیز، ناٹ فار تجارہ، لائک دیز تھنگس. تو وہ ہے مالی وہ ضرورت ہے. ورنہ تو اگر کسی تجارتی مال اور مطلب کاروبار کے لیے لے رہا ہے، کاروبار کے لیے، تو پھر وہ تو دین قوی دین ضعیف والی جو بحث ہے وہ بعد میں دیکھیں گے. وہ یہ کہ آپ زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں اور آپ کا کسی اور کے اوپر لاکھوں قرضہ ہے، تو کیا اس قرضے کی بھی زکوٰۃ ادا کریں گے؟ جو آپ کا جو جو ریسیویبل ہے، ریسیویبل جس کو بولتے ہیں، تو ریسیویبل کی تفصیل بعد میں دیکھیں گے. اگر دین قوی اور دین ضعیف اور ان چیزوں کی ڈیٹیل آ گئی تو پھر ان کو وہاں دیکھیں گے. ٹھیک ہے، تو اگر نہیں آیا تو پھر مجھے یاد دلائیے گا، جب زکوٰۃ کی بحث ختم ہوگی ہم لاسٹ میں پڑھ لیں گے دین قوی کیا ہے، دین ضعیف کیا ہے، دین متوسط کیا ہے، اور اس کی جدید تطبیقات بھی 2-3 ذکر کر دیں گے. بہرحال ایک اور شرط ہے کہ وہ مال حاجت اصلیہ سے زائد ہو. تو حاجت اصلیہ میں نے آپ کو بتا دیا. یہ ایک پوائنٹ یہاں صرف ذہن میں رکھے، حاجت اصلیہ کا مطلب علماء نے یہ لکھا ہے کہ جو سال کے دوران کم از کم ایک مرتبہ استعمال میں آئے. سردی کے کپڑے آپ صرف سردی میں پہنتے ہیں، گرمی میں نہیں پہنتے. جو سال میں مطلب یہ کبھی کبھی بس استعمال میں آتا ہو. لیکن ذهب اینڈ فضہ از ناٹ انکلوڈنگ ان اٹ. ذهب اور فضہ اس میں شامل نہیں ہے کیونکہ وہ حاجت اصلیہ کی چیز ہی نہیں ہے. اگرچہ آپ ایز اے رنگ یوز کر رہے ہیں، ایز اے جیولری یوز کر رہے ہیں، تو اگرچہ آپ یوز کر رہے ہو، حنفیہ کے ہاں ذهب اینڈ فضہ اگرچہ یوز میں ہو تب بھی اس کی زکوٰۃ دینی پڑے گی. کیوں؟ کیونکہ حنفیہ کے ہاں اس کی کوئی حاجت نہیں ہے. ٹھیک ہے، اور وہ ثمن خلقی ہے، اور ثمن خلقی وہ بہر صورت اس کی زکوٰۃ دینی پڑے گی. بہرحال نامن مالی نامی ہونا شرط ہے، وہ میں نے بتا دیا آپ کو. مالی نامی حقیقی ہے جانور، اینیملز، اور تقدیرن ہے باقی ذهب فضہ اینڈ مال التجارہ اینڈ کرنسی، وہ تقدیری ہے. یہ دیکھیں نامن حقیقتا بالتوالد والتجارات تقدیرا means بأن يتمكن من الاستنماء بكون المال في يده أو في يد نائبه فإن لم وغیرہ وغیرہ. اچھا شرائط ادا کیا ہے؟ شرائط ادا میں نے بتایا تھا آپ کو 2 ہے، ایک ہے تملیک اور دوسری ہے یہی نیت. یہ دیکھیں انہوں نے صرف نیت ذکر کر دی کیونکہ تملیک کا ذکر انہوں نے پیچھے کر دیا تھا. شرائط ادا نیت مقارنۃ للادا، جسٹ ون سیکنڈ، نیت مقارنۃ للادا، ایسی نیت جو ادا کے مقارن ہو، یا ایسی نیت لعزل ما وجبہ جب آپ اس کو سیپریٹ کر کے الگ رکھ رہے ہیں، او تصدق بکلہ، یا ایک آدمی نے اپنا سارا مال صدقہ کر دیا وداؤٹ اینی نیہ تو بھی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی ضمناً تبعاً. اس صورت میں نیت کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ہو گیا یہ پوائنٹ. some books in my garage which I will never read. No, I told you. What is the amwal al-tijara? Just 5 things. Because nima and numu is the shart, and that numu is available in just 5 type of the mal. Number 1 is zahab. Number 2 is fizza. Number 3 is mal al-tijara. What is mal al-tijara? We will discuss after some chapters, right? The things what you bought to with the niyyah that you will sell it for profit. That is mal al-tijara. So mal al-tijara 3rd. Number 4 is currency.
And number 5 is animals, which will come as saima. Just these 5. So this book is not including it? Yes. Oh, ya Allah. Why you are focusing just one shart and you are leaving all the other conditions? This is just one shart. Kharij an hajati al-asliya. There are another conditions also. They must be available. See these sharait. حاجتي الأصلية فارق عن الدين نام ولو تقديرا ملك النساب. All these. If someone does not have ملك النساب, for example, if you do not have ملك النساب, the nisab kamil, but you have these books, so you will not, although it is hajat not in hajat al-asliya. Understood? And I told you hajat asli. What is the hajat al-asliya? Anything which is you are using it for your life. It's called zaruriyat, like the cloths, the weapons, and the books also. Anything like mobiles nowadays, the watches, like these things. Everything like the fridge in the house and the AC, air condition in the house, and all these things. Yes. Yes, these are also not malnami, but that can be malnami when you bought it with the niyyah of tijara. The cloths and the weapons, when the shopkeepers is selling the cloths, when the shopkeeper is selling the weapons, so he will pay the zakah. Why? Because these two things is malinami for him, not for us if we are buying it for use. Keep in mind, there is rule. Anything in the world can be malinami with the niyyah of tijara. If you bought it with the niyyah that you will sell it and to gain the profit, that will be malinami. This is the rule. Zabita. No. How can be haja al-asliya if that is if you bought something with the niyyah that you will sell it for profit, so it means it is out of the haja. It is not in the haja. But you can remove this niyyah of tijara. For example, I bought a house with the niyyah that I will sell it and I will gain profit. So this is mal tijara. Zakat should be wajib on it. But then I change my mind. Okay, and I said, no, I will not sell it because I will live in it myself. So then it is not mal tijara. Did you not remember we discussed this bahas in Ashbah wal Nazair, in Qawaid al-Fiqhiyya, in the masla of af'al and turuk. This is the tark of the niyyah. So you can do the tark, but you cannot do the fi'l. Like if you got something in a miras, okay, and you done the niyyah of tijara, that thing will not be for tijara. Why? Because tijara is a amal, is a fail, and there should be shira. Just niyyah is not enough. But tarkut tijara is not fail. This is tark, and tark can be completed just with niyyah. Anything haja asliya, and that is malun nami. Why not? That can be possible. For example, the animals. I keep the animals in my house, but not for tijara. And that animals, I keep it for nasal, for awlad, for milk, for these zaruriyat. So animals basically are malinami. Why? Because it gives you more and more awlad and milk and these things. But here it will be in haja al-asliya. No zakat will be wajib on it. If you keep animal for milk in a house, or if you keep it for lidarri wan nasl, like these ibarat you will say.
Yes, yes. Yes, yes, it can be different. Yes, it can, it is, it can, haja honestly, it can be different for different people. Yes. Okay. So there is in the zakat of animal. You guys see this. Otherwise, I think these are not relatable nowadays. We can remove that. We can leave there these point like bakar and sawaim and ghanam. But we can do this mutafarriqat. Not these previous three chapters. What you say? And if you want to study, then we can do this. What you say? The animal nowadays it is not possible. Okay, okay, okay. Yes, yes, yes. For complete of the text, yes, we can quickly we can go through. Ah, yeah, okay. Ah, okay, 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 okay. Inshallah. So I should go for some work, and inshallah we'll meet you next. That's okay. جزاك الله خير. Okay. Okay. Assalamu alaikum. وعليكم السلام.